السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 19ویں ایپیسوڈ کے شاندار ٹریلر کا یہ منظر ایک نہایت حساس، راز بھرا اور تعلقات کی پیچیدگیوں سے بھرپور لمحہ پیش کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملعون خاتون سنجیدہ لہجے میں فلاویوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، کیا میں نے تم سے کچھ کہا؟ کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے پیچھے کئی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی اہم رشتے، شاید فاطمہ خاتون کی شادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ملعون خاتون کے لہجے میں ایک ماں کی فکر بھی ہے، ایک حکمران خاندان کی ذمہ داری بھی، جو ہر فیصلے کو صرف جذبات نہیں بلکہ حکمت اور مستقبل کے تناظر میں دیکھتی ہے۔ فلاویوس کی موجودگی اس منظر کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کردار ہے جو حال ہی میں وفاداری اور پہچان کے نئے سفر پر گامزن ہوا ہے۔ اس کا جواب، اس کی خاموشی یا اس کے تاثرات اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ اس خاندان میں کس حد تک قابل اعتماد بن چکا ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک اہم پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں صرف جنگ اور سیاست ہی نہیں بلکہ رشتوں کے فیصلے بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ممکن ہے کہ یہ شادی کسی اتحاد، کسی منصوبے یا کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے چھپے جذبات بعد میں ایک بڑی کشمکش کو جنم دیں، کیونکہ جب دل کی خواہش اور خاندان کی ذمہ داری آمنے سامنے آتی ہے تو اکثر کہانیاں ایک نئے اور غیر متوقع موڑ لے لیتی ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ شادی خوشی کا باعث بنے گی یا ایک نئی آزمائش کا آغاز؟ اور کیا فلاویوس واقعی اس خاندان کے فیصلوں میں اپنا کردار ایمانداری سے ادا کرے گا؟ ناظرین، یہ سین کہانی میں ایک نیا رخ شامل کرتا ہے، جہاں تلواروں کے جھنکار کے ساتھ ساتھ دلوں کی دھڑکنیں بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اپنے غصے اور حسد کی شدت کے ساتھ ڈیفنی پر حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ اس پر زوردار تپیڑ مارتی ہے اور ڈیفنی زمین پر گرتی ہے۔ اس لمحے کی کشمکش اور خوف و غصے کی شدت ایک دل دہلا دینے والی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ڈیفنی فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے نیلوفر کی جانب زوردار ٹانگ مارتے ہوئے اپنے دفاع میں خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور نیلوفر زمین پر جا گرتی ہے۔ یہ منظر نہ صرف ایک جسمانی تصادم کو دکھاتا ہے بلکہ اس کے پیچھے پوشیدہ خوف، طاقت کی لڑائی اور انفرادی فیصلوں کی پیچیدگی بھی عیاں ہوتی ہے۔ نیلوفر کی یہ جارحیت صرف نفسیاتی غصے کا اظہار نہیں بلکہ اپنے اندر چھپے درد، احساسی کمتری اور طاقت کے حصول کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈیفنی کا رد عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ طاقت اور ہوشیاری کس طرح کسی بھی لمحے کھیل بدل سکتی ہے، اور اس سین کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیلوفر کی لڑائی کے نتائج نہ صرف اس کے اپنے لیے بلکہ اس کے مستقبل میں ہونے والے بچے یا حمل کے لیے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کے دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا نیلوفر کے حمل کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ سین کہانی میں جذباتی شدت بھی پیدا کرتا ہے اور کرداروں کے نفسیاتی پیچیدگی کو اجاگر کرتا ہے۔ یہاں صرف جسمانی لڑائی نہیں بلکہ دلوں کی کشمکش، خوف اور محبت، حسد اور وفاداری سب یکجا ہو کر ایک ناقابل فراموش لمحہ تخلیق کرتے ہیں۔ یہ سین یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں جذباتی ٹکراؤ اتنا ہی اہم ہوگا جتنا تلواروں کا مقابلہ، اور ناظرین کو انتظار میں رکھے گا کہ آخر یہ تصادم کس طرف جائے گا۔ اور ناظرین، اس سین میں شہزادی سپرچا کو پارسی کے پندے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ قلعے کے عوام شدید نعرہ بازی کر رہے ہیں، ہر طرف شور اور غصے کا عالم ہے۔ لوگ شدت کے ساتھ اس کی سزا دیکھنے کے لیے میدان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ہر دل میں کشمکش اور اضطراب کی کیفیت آیا ہے۔ فاطمہ خاتون کسی سے کہتی ہے کہ عوام کو بھڑکا دیا گیا ہے اور ہر کوئی پانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ منظر نہ صرف شہزادی سپرچا کی جان کے لیے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہونے والی جذباتی کشمکش اور کرداروں کے فیصلوں کی پیچیدگی کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ ناظرین کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اورحان سپرچا کو بچانے میں کامیاب ہوگا یا یہ لمحہ اس کے لیے ایک ناقابل فراموش امتحان بن جائے گا؟ ناظرین، اس سین میں خوف، امید اور انتقام کی ملی جلی کیفیت ہے۔ عوام کی چیخیں اور شور اس بات کی دلیل ہیں کہ شہزادی سپرچا کی جان کی قیمت صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ سلطنت کے مستقبل سے بھی جڑی ہے۔ ناظرین، یہ منظر یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہر کردار کی وفاداری، ہر فیصلہ اور ہر اقدام انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور چھوٹی سی غلطی بھی پوری داستان کو پلٹ سکتی ہے۔ شاید محل کے اندر اور قلعے کے باہر کی صورتحال ایک عمیق تضاد پیش کرتی ہے۔ ایک طرف قلعے کے اندر حکمرانی، منصوبہ بندی، صبر، اور دوسری طرف عوامی ہجوم کا شور
اور تیز جذبات۔ یہ سنجیدہ اور پرجوش لمحہ ناظرین کے دل میں ایک بے چینی پیدا کرتا ہے کہ شہزادی اسپورچا کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ لگے گا۔ ناظرین، یہ سین آنے والے ایپیسوڈ میں نہ صرف ایک کلائمیکس کے طور پر کام کرے گا بلکہ سبھی کرداروں کے درمیان تعلقات، طاقت کے توازن اور ممکنہ دھوکے کی پیشنگوئی بھی کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون ڈفنی پر غصے میں قابو نہیں پا رہی۔ اس کا ہر عمل انتقام اور شدید جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ڈفنی کو زمین پر گرا کر اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور دھاڑتی ہوئی کہتی ہے، میں تمہیں مار دوں گی۔ ڈفنی اپنی زوردار ٹانک سے جواب دیتی ہے اور نیلوفر خاتون کو دور زمین پر پھینکتی ہے۔ اس منظر میں طاقت، جذباتی تصادم اور خطرے کی شدت ناظرین کے دل کو تام لینے والی ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف نیلوفر اور ڈفنی کے درمیان کشمکش کو واضح کرتا ہے بلکہ ایک بڑے سوال کی پیشنگوئی بھی کرتا ہے۔ نیلوفر کے حمل کو کیا کوئی نقصان پہنچے گا؟ اس کا مستقبل کس حد تک محفوظ رہے گا؟ اس سین کے دوران ہر حرکت اور ہر لمحہ مستقبل کے ایپیسوڈ میں پیدا ہونے والی کشمکش اور تنازع کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ نیلوفر کی یہ شدت اور ڈفنی کی مزاحمت دکھاتی ہے کہ یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں بلکہ طاقت اور اقتدار کے لیے ایک پرانے جنگ کی نمائندگی بھی ہے۔ ہر وار، ہر دکھا اور ہر رد عمل ناظرین کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا کرتا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ اس سین کی ساخت اور روشنی کا کھیل قلعے کے اندرونی ماحول کی کشیدگی کو مزید بڑھاتا ہے۔ ڈفنی اور نیلوفر کے درمیان ہونے والی یہ ٹکراؤ آنے والے ایپیسوڈ میں مزید پیچیدگی، دھوکہ اور جذباتی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سین آنے والے لمحوں کے لیے ناظرین کے دل میں تجسس اور کشش پیدا کرتا ہے اور شہزادی اسپورچا کی زندگی کے لیے پیدا ہونے والے خطرے کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ اور ناظرین، اس سین میں سب سے زیادہ کشش اور سنسنی خیز لمحہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپورچا کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جاتا ہے۔ قلعے کی فضا میں خوف، ہول اور بے بسی کی گونج ہے۔ ہر آنکھ میں حیرت، ہر دل میں تناؤ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ قلعے کے لوگ جو پہلے ناظر تھے اب سخت نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان کے چیخنے کی آوازیں ہر گوشے میں سنائی دیتی ہیں۔ اسی دوران اورحان بے کی آواز کانوں میں گونجتی ہے جو کہتے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے الفاظ میں ہمت، عزم اور دلیرانہ جوش شامل ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف اسپورچا کی جان کی سلامتی کے لیے کشمکش پیدا کرتا ہے بلکہ ناظرین کے دل میں خوف اور تجسس کی لہر دوڑا دیتا ہے کہ کیا اورحان کسی معجزے کے ذریعے شہزادی اسپورچا کو بچا پائیں گے۔ شہزادی اسپورچا بھی آخری لمحوں میں کڑی ہوتی ہے اور آہ بھرتی ہوئی کہتی ہے، تو پھر ہم ساتھ ہی مریں گے۔ اس کے یہ الفاظ قربانی، ہمت اور محبت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سین آنے والے ایپیسوڈ کی بنیاد رکھتا ہے اور ناظرین کو متجسس کر دیتا ہے کہ اورحان کیا کرے گا، کس طرح وہ اسپورچا کو اس قید و پھانسی سے بچائے گا اور کس طرح وہ دشمنوں کا سامنا کرے گا۔ ناظرین، اس سین میں پھانسی کی جگہ کا ماحول خوفناک اور پرجوش دونوں احساسات کو ایک ساتھ پیدا کرتا ہے۔ قلعے کی دیواریں، بھیڑ کی چیخ و پکار اور اسپورچا کی مظلومیت سب مل کر ناظرین کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ منظر آنے والے ایپیسوڈ کے لیے کلائمیکس کا پیشخیمہ ہے جہاں محبت، قربانی، طاقت اور عزم سب ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ آنے والی قسط نہ صرف جنگی اور جذباتی محاذ پر سنسنی پیدا کرے گی بلکہ کرداروں کی ذاتی لڑائیاں اور تعلقات بھی ناظرین کے دلوں کو تام لیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔